اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، من کان یرید حیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ ارشاد فرمایا جو شخص دنیا کی زندگی چاہتا ہو اور اس کی زینت چاہتا ہو تو ہم ان کی طرف وہ پورا کر دیں گے ان کے اعمال کو اس میں، وہم فیہا لا یبخسون، اور وہ لوگ اس میں کمی یعنی زیادتی نہیں کیے جائیں گے۔ ارشاد فرمایا اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں پھر صرف اور صرف آگ ہے۔ وحبط ما صنعوا فیہا، اور مٹ جائے گا جو کچھ وہ دنیا میں کرتے رہے، اور باطل ہو جائے گا وہ جو عمل کرتے رہے۔ ان آیات میں اللہ پاک نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے اعمال کے ذریعے اگر دنیا چاہو گے، دنیا کی زینت چاہو گے تو وہ تمہیں مل جائے گی، لیکن پھر آخرت میں آگ اور عذاب کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ سب کچھ دنیا میں مل جائے گا، پھر آخرت میں نہیں ملے گا۔ آج کل مسلمانوں کی اکثریت نیک اعمال کر کے دنیاوی مفاد حاصل کرنا چاہتی ہے، تو یاد رکھیں دنیاوی مفادات تو مل جائیں گے لیکن پھر آخرت میں مفاد نہیں ملے گا، اور اللہ کی ناراضگی نعوذ باللہ اور جہنم کا عذاب بھی اس کے ساتھ ساتھ ہوگا۔ ان آیات کی تفسیر ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حدیث طویل ہے، میں اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوگا اپنی شان کے مطابق تاکہ ان کا حساب شروع کرے، تو بندے گھٹنوں کے بل اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ تو سب سے پہلے 3 لوگوں کو لایا جائے گا، ایک جو قرآن کا قاری اور عالم ہوگا، ایک جو شہید ہوگا، ایک جو مالدار اور سخی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عالم سے پوچھے گا کہ اے قرآن کے عالم، تو نے دنیا میں کیا کیا؟ تو وہ عرض کرے گا مولا میں نے تیرا قرآن پڑھا اور بار بار اس کو پڑھا اور اس کو پڑھایا، تیرا دین پھیلایا، تیری رضا کی خاطر میں نے یہ سب کچھ کیا۔ اللہ فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا ہے۔ فرشتے بھی کہیں گے تو نے جھوٹ بولا ہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا تھا، یہ دنیا میں نام کمانے کے لیے، عزت اور شہرت کمانے کے لیے کیا تھا۔ ارشاد فرمائے گا دنیا میں جس مقصد کے لیے تو نے یہ کام کیا تھا وہ تجھے مل گیا، اب آخرت میں تیرے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ پھر شہید سے پوچھا جائے گا کہ تو نے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا مولا میں تیری رضا کی خاطر اتنا لڑا کہ میں نے اپنی جان قربان کر دی۔ اللہ فرمائے گا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ فرشتے بھی اللہ پاک کی قول پر گواہی دیں گے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے تو یہ اس لیے کیا تھا کہ تجھے بہادر کہا جائے، تجھے شہید کہا جائے، تیری دور دور تک شہرت ہو، اس وجہ سے تو نے کیا تھا، اور جس مقصد کے لیے تو نے یہ شہادت حاصل کی تھی وہ تو تجھے دنیا میں مل گیا ہے، اب آخرت میں تیرے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر جس شخص کو لایا جائے گا وہ مالدار اور سخی ہوگا۔ اللہ پاک اس سے فرمائے گا تو نے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا مولا میں نے دنیا کے ہر کونے میں زمین کو میں نے سخاوت سے بھر دیا تھا، تو نے مجھے جو مال دیا میں نے تیری رضا کی خاطر اس کو خوب خرچ کیا۔ اللہ فرمائے گا تو بھی جھوٹ بول رہا ہے، تو نے وہ میری رضا کی خاطر نہیں کیا تھا، تو نے تو اس لیے کیا تھا کہ تجھے جواد اور سخی کہا جائے، تیرے نام کی شہرت ہو، لوگ تیری عزت کریں۔ جس مقصد کی خاطر تو نے دنیا میں یہ کام کیا تھا دنیا میں ہی میں نے وہ مقصد تمہیں عطا کر دیا تھا، اب آخرت میں تیرے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا ان تینوں لوگوں کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جہنم میں سب سے پہلے ان 3 لوگوں کو ڈالا جائے گا، اور جہنم کی آگ جو بھڑکے گی وہ انہی 3 لوگوں کے جسموں کی وجہ سے بھڑکے گی۔ حاضرین محترم دیکھیں اس حدیث پاک میں ہم نے یہ سنا کہ جو دنیاوی مقصد دنیاوی لالچ کے لیے کوئی نیک کام کرتا ہے تو پھر آخرت اس کے لیے برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے ہر نیک عمل اللہ کی رضا کے لیے کریں، ہر نیک عمل آخرت کے اجر و ثواب کے لیے کریں تاکہ ہماری آخرت محفوظ ہو جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔